بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج ہم کچھ ایسی قیمتی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جو اشرف المخلوقات انسان کو بغیر محنت کے یا کسی خیرات میں، بھیک میں کسی بھی صورت دستیاب نہیں ہوتی، کیونکہ جو چیزیں قیمتی ہوتی ہیں، جن چیزوں کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، ان کو اتنی ہی محنت کے ساتھ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ان میں جو اہم ترین سر فہرست چیزیں ہیں وہ شہادت کا مرتبہ ہے، اور یہ ایک خاص اللہ کے کرم کے باعث ہی آپ کو یہ جرت حاصل ہوتی ہے، اور اس میں آپ کو ایک خاص قسم کی محنت کے بعد ہی یہ عظیم مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح عزت بھی ایک ایسی کمال کا تحفہ ہے کہ اس کو بھی آپ بغیر محنت کے، بغیر تک و دو کے یا بغیر کسی قیمت کے کسی صورت حاصل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ عزت حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک خاص انداز سے ایک خاص ٹریک پہ زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ آپ کو جن دوستوں کے ساتھ، جن اقربا کے ساتھ، جس کاروبار بزنس میں آپ لوگ اٹیچ ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کو اپنا معیار زندگی ایک تسلسل کے ساتھ بحال رکھنا ہوتا ہے کہ اس میں آپ چیٹ نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں۔ اسی صورت میں یہ عزت آپ کی بحال رہتی ہے، اور یہ ایک خاص قسم کی محنت کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آزادی بھی ایک ایسی نعمت ہے کہ جو آپ کو بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر قیمت ادا کیے کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ عزیزان گرامی، ہمارے ساتھ ایک سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ پاکستان میں رہنے والے افراد کو عزت سے زندہ رہنے کی درجہ بدرجہ عادت کو ختم کرنے میں خاص انداز سے بے پناہ کوششیں کی گئیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستانی قوم، پاکستان میں رہنے والا ایک بہت بڑا طبقہ اس بات کو سمجھنے سے ہی قاصر ہو گیا کہ آخر عزت جو ہے اور آزادی جو ہے، یہ ہے کس بلا کا نام، یا اس قسم کی جو کتابی باتیں ہیں، ان کی جو اصل شکل ہے، ان کا جو عکس ہے، اسے دیکھنے سے ہی قاصر ہو گیا۔ مثال کے طور پہ عزیزان محترم، میں آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں کہ ہرن کے دوڑنے کی جو رفتار ہے، وہ ایک عام اندازے کے مطابق 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہرن دوڑتا ہے، اور جو شیر کی رفتار ہے، اس کے دوڑنے کی سپیڈ ہے، وہ تقریباً کوئی 58-60 کلومیٹر، 55 کلومیٹر کے قریب قریب ہوتی ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شیر اس پہ، ہرن پہ قابو پا لیتا ہے، اسے پکڑ لیتا ہے۔ اس کی جو مین وجہ ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ یہ وہی وجہ ہے کہ آپ کے اندر سے جب آپ عزت کے لیے، آزادی کے لیے، ان کے مطالب سے روشناس نہیں رہتے، تو آپ اصل میں اپنا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کا یقین کھو بیٹھتے ہیں۔ سیم یہی صورتحال ہوتی ہے کہ جب کوئی شیر ہرن کے تعاقب میں بھاگتا ہے، تو ہرن حالانکہ اس کی رفتار سے زیادہ رفتار سے دوڑنے والا جانور ہے، لیکن وہ بار بار مڑ کے شیر کو دیکھتا رہتا ہے کہ وہ اس سے کتنے فاصلے پہ موجود ہے، کیونکہ ہرن کے دل میں یہ یقین موجود ہوتا ہے کہ یہ شیر جو ہے، یہ مجھ سے ہر حالت میں طاقتور ہے، اور یہ ہر حال میں مجھے پکڑ کے کھانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر جتنا اسے شیر کی صلاحیت جو ہے، اس کی جو طاقت ہے، وہ اس کی جو قابلیت کا اصل سرچشمہ ہے، وہ اس کی طاقت ہے۔ ہرن کو شیر کی طاقت پہ مکمل بھروسہ ہے، لیکن اگر اتنا ہی بھروسہ اسے اپنی تیز رفتاری پہ ہو، اسے یہ پتا ہو کہ اگر میں اپنی پوری قوت کے ساتھ جان لگا کے بھاگتا ہوں، تو شیر تو میری گرد کو بھی نہیں چھو سکے گا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ شیر کی طاقت کا بھروسہ تو اس کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے،
لیکن جو اس کے اپنے اندر طاقت موجود ہے اس کے بارے میں اس کو کوئی گمان موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں اسے کوئی علم موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں اسے یقین موجود نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہرن کے ہمیشہ شیر کے قابو آنے کی جو وجہ بنتی ہے وہ اس کی بد اعتمادی ہے اس کی اپنی ذات پہ. عزیزان گرامی، سیم یہی صورتحال ہمارے ملک میں رہنے والے پاکستانیوں کی ہے کہ ان لوگوں کا جو اعتماد ہے، ان لوگوں کا اپنے اوپر جو یقین ہے، اصل میں وہ اتنی بری طرح تزلزل کا شکار ہو گیا ہے. ان لوگوں کو اپنی قابلیت کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے. اپنی جو رفتار ہے، یہ اس کی قوت کی، صلاحیت کی، جو طاقت کی رمز ہے، اسے اتنی بری طرح گنوا بیٹھے ہیں کہ آج یہ جو پستی، بدحالی اور بری طرح مختلف قسم کے شکنجوں میں گھرے ہوئے ہیں، اس ہی بے یقینی کا نتیجہ ہے. یاد رکھیے کہ جو لوگ بھی اپنی آزادی کے لیے، اپنی عزت کے لیے، جو بھی اس طرح کے بڑے کام یا محبت کے معاملات کے لیے، یہ سب چیزیں ایک خاص قسم کی محنت مانگتی ہیں، ایک خاص جذبہ مانگتی ہیں، ایک آپ کے اندر ایک خاص لگن کو جب تک اس کا وجود نہ ہو اس وقت تک آپ ان تمام چیزوں میں سے کسی کو حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کائنات کی قیمتی ترین چیزیں ہیں. تو عزیزان گرامی، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم نے پاکستان میں اپنے آپ کو عزت سے رکھنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت سے ایک باعزت شہری بنایا جائے، تو ہمیں اپنے اندر یہ ادراک پیدا کرنا ہوگا کہ ہم حقیقتاً عزت دار ہیں. جب ہم اس بات کا یقین حاصل کر لیں گے کہ ہماری عزت ہے، تب ہی یہ بات ممکن ہوگی کہ ہماری کوئی دوسرا عزت کرے گا. بالفرض کیا کوئی محکمے والا ہے، کوئی وابڈا والا ہے، کوئی مطلب ہے سیاست دان ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی بھی افراد ہیں، ایون کہ آپ کے اپنے بہن بھائی، اپنی فیملی ممبرز، آپ کے والدین، آپ کی اولاد، آپ کے دوست، اس وقت تک آپ کو عزت نہیں دیں گے جب تک آپ کو خود اس بات کا یقین نہیں ہوگا کہ آپ ایک عزت دار انسان ہیں، آپ ایک عزت والی پرسنالٹی ہیں. سب سے پہلے آپ کے اندر یہ بات پوری طرح گھر کر جانی چاہیے کہ آپ سب سے زیادہ بہترین عزت رکھنے والے آدمی ہیں. ہمارے ساتھ اصل میں بدنصیبی یہ ہوئی کہ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کے بتاتا ہوں کہ ہم سب لوگ ہی آج کل تو کروڑوں کی تعداد میں پاکستان میں موبائل فونز لوگوں کے پاس موجود ہیں اور کسی نہ کسی کمپنی کا نیٹ ورک وہ یوز کرتے ہیں. تو آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ کمپنیز جو ہیں اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے جو ہمیں میسیجز بھیجتی ہیں یا ان کے کمپیوٹرائز نمبر سے جو ہمیں کال آتی ہے، کبھی کسی کمپنی نے ہم سے یہ پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ کیا میں آپ کو اپنی جو اخراجات میں نے حاصل کر، جو اپنے میں نے بینیفٹس حاصل کرنے ہیں یا جو میں نے آمدن کرنی ہے، اس کے لیے جو میں سٹرگل کر رہا ہوں، جو محنت کر رہا ہوں، اس سلسلے میں جو میں آپ کو میسج یا کال کرتا ہوں، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں؟ آپ کبھی نوٹ کیجئے گا کہ آپ آرام کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، کسی میٹنگ میں موجود ہیں، آپ کسی بھی کمپنی کا نیٹ ورک یوز کر رہے ہیں، موب لنک ہے، وارد ہے، یو فون ہے، تو آپ کے پاس اچانک سے کال آ جائے گی کہ سر کمپیوٹر آگے سے بول رہا ہوگا، وہ آپ کو ڈیٹیلز بتانا شروع کر دے گا کہ یہ فائدے ہیں، یہ معاملات ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ آج تک کسی بھی شخص نے اس معاملے پہ کوئی اسٹرائک نہیں کی، احتجاج نہیں کیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں بالفرض کیا جیز کا نمبر یوز کرتا ہوں، تو کیا یہ میری غلطی ہے یا میرے لیے یہ بات جو ہے اہم ہے کہ میں آپ کے جو بینیفٹس ہیں، آپ لوگوں کی جو سہولتیں ہیں، آپ لوگوں کی جو آمدنی ہے، اس کے ذریعے میں آپ کی ہیلپ کروں؟ کیوں؟ ایک کمپنی کو چاہیے کہ ایک ایسا نمبر دے کہ جو آدمی جس بھی معاملے کا شکار ہو، ان کی ہیلپ لائن موجود ہے، وہ جب اس کی ضرورت محسوس کرے اس سے رابطہ کر لے، یا اسے کوئی پیکیجز کرنے ہیں اس کے لیے اسے ڈیٹیل آ جائے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ کمپنی کا کمپیوٹر آپ کو کال کرتا ہے اور اس پہ جب آپ ان کے کمپنی کی ہیلپ لائن پہ کال کریں یا وہ کہ آپ اپنے قریبی آفس میں جائیں؟ آخر ہم کمپنی کی یہ دی ہوئی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے ٹائم نکال کے آفس کیوں جائیں؟ کیا کمپنی ہم سے بزنس نہیں لے رہی ہے؟ کیا ہم کمپنی کو بینیفٹ نہیں دے رہے ہیں؟
ٹھیک ہے ہمیں بھی اس کی سہولت ہے، لیکن ہم جس نیٹ ورک کا بھی حصہ ہیں، جس کو بھی سہولت دے رہے ہیں، اس کو بھی تو ہم سے رسک مل رہا ہے نا. مثال کے طور پہ میں اپنا کوئی بزنس کرتا ہوں، میں مارکیٹ جاتا ہوں، تو میں اپنے جو میرے کسٹمرز ہیں، میں ان کو رسپیکٹ دیتا ہوں، میں ان کی سہولتیں دینے کے لیے ایفرٹس کرتا ہوں. یہ کیسا سسٹم ہے ہمارا کہ ہمیں کسی بھی معاملے میں ضرورت ہی محسوس نہیں کی جاتی. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ اس احساس سے عاری ہو گئے ہیں، ہم سب لوگ اس بات کے اگینسٹ جانا ہی نہیں چاہتے، کہ ہم یہ سوچنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں کہ یار کیا یہ ہماری انسلٹ ہے یا یہ بات ہماری عزت میں جاتی ہے. جب تک ہم لوگ اس بات کو اہم نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم اس بات پہ توجہ نہیں دیں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو جب تک ایک عزت دار پاکستانی نہیں تسلیم کریں گے، ہمیں کوئی بھی دنیا میں عزت دار تسلیم نہیں کرے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ دوسرے ممالک میں چلے جائیں، وہاں پہ جو آپ کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ خود اپنی رسپیکٹ نہیں کرتے. جب تک ہم لوگ اس بات کی خود کو عادت نہیں ڈالیں گے کہ ہم نے عزت سے زندہ رہنا ہے، ہم نے عزت کے معاملات کی طرف جانا ہے. ہم ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں، بہت سارے ممالک ہیں، بالفرض کیا ہمارے قریبی ممالک بھی جو ہیں، ہم وہاں پہ ایک جو بھی آدمی سفر کرتا ہے، وہ اس ملک میں جہاں بھی جاتا ہے، وہاں پہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں، کچھ فائدے فراہم کرتا ہے وہ جانے والا شخص. لیکن کسی بھی ملک کو، بے شک کوئی ہمارے ملک میں آ رہا ہے یا ہم کسی ملک میں جا رہے ہیں، یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے آنے والے معزز مہمان کی کسی بھی قسم کی حد تک کے رویے کو اپنائے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے کسی بھی شعبے میں، ہم اپنا خدا نہ خواستہ بجلی کا بل ٹھیک کرانے چلے جائیں، تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ دنیا کا بے عزت ترین کام ہے کہ وہاں پہ آپ کو کلرک سے لے کے اور آپ کے جو بڑے آفیسر ہیں ان کے وابڈا کے، ان کا مجھے اب نام نہیں آ رہا ہے اس وقت، وہ اس تک جانے کے لیے آپ کو ایک انتہائی درجہ بدرجہ خاص قسم کی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کو وہ بہتر انداز سے، ایون کہ جو باہر چوکیدار کھڑا ہے، خدا نہ خواستہ اگر اس نے دیکھا ہے کہ آپ کو ٹیڑھے تھوڑے سے کھڑے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ اس بات پہ آپ سے ناراض ہو جائے کہ صاحب آپ سیدھے ہو کے کھڑے ہو، فلاں جگہ پہ جا کے بیٹھ، یہاں کیا کرنا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے عزت کی عادت ہی نہیں ڈالی ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک میٹر چینج کرنے کی کوئی پالیسی ہوگی سوئی گیس کی، وہ لوگ آئے اور باہر سے گیس بند کی اور گیس کھول دی وہ میٹر چینج کرنے کے لیے. میں نے جب انہیں دیکھا تو میں نے کہا یہ آپ کیوں چینج کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ کا مسئلہ نہیں ہے. یار ہمارا مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ سوئی گیس کا بل پے کرتے ہیں ہم، اپنی ہر جو آپ کو سہولتیں دی ہوئی ہیں اس کے اخراجات، آپ کے آفس میں چائے کے خرچے سے لے کے اور آپ کی گاڑیوں میں ڈلنے والے پیٹرول تک کا ٹیکس ہم دیتے ہیں. ہمیں کیوں نہیں چاہیے؟ ہمیں کیوں نہیں پتا ہونا چاہیے؟ وہ ہلکی سی عمر کا بچہ تھا، 20-22 سال کا. میں نے بولا بیٹا اگر میں آپ کے والد صاحب آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ نے یہ جو ہے سڑکوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بٹے مارنے کیوں شروع کر دیے، تو کیا آپ اپنے والد صاحب کو کہیں گے کہ آپ کو حق نہیں ہے؟ تو میں نے بولا بیٹا بات یہ ہے کہ جس عوام نے، جس قوم نے آپ کو یہ بجٹ دیا ہے نا کہ یہ آپ کیری ڈبے میں گھوم رہے ہیں یاشی کے ساتھ، پیٹرول خرچ کر کے آ رہے ہیں اور یہ میٹر کھول کے لے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ وہ ہم ہی لوگ ہیں، یہ ہم ہی لوگوں کی مہربانیاں ہیں. ہم لوگوں کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہم عزت دار پاکستانی ہیں. جب ہم اس بات کو یقینی بنا لیں گے، جب ہمارے اپنے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے گا کہ ہم ایک عزت دار پاکستانی ہیں، تو آپ یقین کیجئے ہر محکمہ آپ کی عزت کرے گا، ہر ملک آپ کی عزت کرے گا، ہر سیاستدان آپ کی عزت کرے گا. آپ سب سے پہلے اپنے اندر یہ یقین پیدا کیجئے کہ آپ ایک عزت دار پاکستانی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ سے بات